بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب کے غبارے سے ہوا نکلی ہے، اور وہ ایسے نکلی ہے کہ بہت انتظامات کیے گئے تھے، بندوبست کیے گئے تھے کہ اسلام آباد کو فول پروف بنا دیا گیا ہے، خندقیں کھودی جائیں گی، کنٹینر لگائے جائیں گے، کوئی آ نہیں سکتا، کوئی وہ کیا کہتے ہیں چڑیا پر نہیں مار سکتی، اس طرح کے انتظامات تھے۔ 40,000 آنسو گیس کے شیل اور 15,000 ہر وقت تیار رہتے ہیں، ایف سی ہوگی، رینجرز ہوں گے، سب ہوں گے، اسلام آباد پولیس ہوگی۔ تو اسی طریقے سے، اور پھر اسلام آباد پولیس کی طرف سے بھی سوشل میڈیا پہ مسلسل ایک خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی جاتی رہی۔ اب نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ڈرون ٹیکنالوجی آ گئی ہے، آنسو گیس اوپر سے آئے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور بہت سارے لوگوں کو بے ہوش کر دیا جائے گا۔ یہ ساری پلاننگ بڑی بڑی لمبی پلاننگ ہو رہی تھی، لیکن عمران خان صاحب ایک تیار کر رہے ہیں، احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، اور بھرپور قسم کی احتجاج کی کال دینے والے ہیں، اور وہ ضرور دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی معاملات طے ہو جاتے ہیں یا نہیں۔ اگر اس سے پہلے معاملات طے ہو جاتے ہیں، الیکشن کی تاریخ آ جاتی ہے اور یہ طے ہو جاتا ہے کہ عام انتخابات فلاں تاریخ کو ہونے ہیں، اور اس وقت سے پہلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور سارے بیٹھ کے معاملات طے کیے جائیں، اور جو آئین اور قانون کا پروسیجر کے تحت اپوزیشن اور حکومت مل کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کے آئے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تشکیل مکمل کرے، پھر تو ممکن ہے۔ اگر اس کو ڈیلے کیا گیا اور ضرورت سے زیادہ ڈیلے کیا گیا تو پھر اگلا مرحلہ آنا ہی آنا ہے، اور وہ عمران خان صاحب تیار کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، اور مختلف فورمز پہ وہ جا رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، ذہن سازی کا عمل جاری ہے۔ جب ذہن سازی مکمل ہو جائے گی، تیاریاں مکمل ہو جائیں گی، اور پھر ٹائمنگز، اصل ہے اب ٹائمنگز، کیونکہ اکتوبر میں 1 اوور کھیلا جانا ہے اور آدھا اوور نومبر میں کھیلا جانا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ 9-10 بالیں باقی ہیں، 9-10 بالز باقی ہیں، اس میں اب فیصلہ ہونا ہے کہ کب باؤنسر مارنا ہے، اور کب ان سوئنگ کروانی ہے، اور کب آؤٹ سوئنگ کروانی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، اور بالر کو، بیٹسمین کو کیسے قابو کرنا ہے، بیٹسمین کو فری ہینڈ نہیں دینا اب کہ وہ چوکے چھکے لگا سکے، بس اب اس کو ایک سنگل ڈبل پہ رکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ سنگل ڈبل بھی وہ نہ بنا پائے۔ کسان آئے ہیں، اور انہوں نے پہلے بھی آئے تھے، پہلے واپس چلے گئے تھے، تو آج کل جو ہے کسانوں کا ایک بڑا قافلہ جو ہے وہ آیا، اور وہ جی ٹی روڈ سے داخل ہوا، اور انہوں نے کنٹینر بھی اڑا کے رکھ دیے، جتنی رکاوٹیں تھیں وہ فارغ کر دیں، اور وہ پہنچ گیا اسلام آباد۔ اسلام آباد پہنچا ہوا ہے، اور وہاں پہ دیگیں شگیں پک رہی ہیں، کھانے شانوں کا بندوبست کر کے آئے ہیں، اور انہوں نے اب مطالبات رکھنے ہیں۔ تو یہ پہلا ایک کیا کہنا چاہیے، ٹیسٹر تھا، لگایا گیا، چیک کیا گیا، اور اس میں لوگوں کو نہیں روکا جا سکا، وہ اتنے لوگ تھے، اور ٹریکٹر، ٹرالیاں، پیدل، سب، اور یہ بھرپور قسم کا لانگ مارچ تھا کسانوں کا، اور صرف ایک کمیونٹی کا ہے، اور اس میں صرف کسان ہیں۔ تو جب یہ ملٹیپل ہو جائے گا، اس میں وکلا بھی شامل ہو جائیں، اس میں اسٹوڈنٹس بھی شامل ہو جائیں، اس میں تاجر بھی شامل ہو جائیں، اس میں گڈس ٹرانسپورٹ والے بھی شامل ہو جائیں، ٹرک ڈرائیور ایسوسی ایشن بھی شامل ہو جائے، اور اس میں سرکاری ملازمین بھی شامل ہو جائیں، پبلک بھی شامل ہو جائے، تو آپ خود سوچ لیں کہ پشاور سے ایک چلے گا، ایک پنجاب سے چلے گا، اور ایک مظفر آباد سے چلے گا، گلگت بلتستان سے چلے گا، یہ سارے جب مل جائیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ یہ ایک چھوٹی سی تصویر ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ ہونی ہے۔ تو بہرحال کسان آ چکے، اور انہوں نے آ کے اپنا پہلا ثبوت دے دیا کہ جناب رکاوٹیں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد جو اگلا ہے مرحلہ، وہ ہے آج ایک ملاقات ہوئی، اور اس میں اسحاق ڈار صاحب جو سے ان کا اوتھ ہوا ہے ایوان صدر میں۔ ایوان صدر میں اوتھ ہوتا ہے، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم بھی گئے ہوئے تھے، اور وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ کی ایک تصویر ہے، تو اس میں بہت ساری وہ تصویر کافی کچھ کہہ رہی ہے، کیونکہ اس تصویر کو یہ نیریٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں، عمران خان صاحب تو گورنمنٹ کو مانتے نہیں ہیں، اور پریزیڈنٹ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس کون گیا، پرائم منسٹر کو جانا پڑا کیونکہ مجبوری تھی، اور اس کے بعد اوتھ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہی لیتے ہیں، پریزیڈنٹ کی مرضی ہے لیں نہ لیں، اگر وہ نہیں لینا تو انہوں نے نہیں لینا، کسی اور کے ذمہ لگا دیتے ہیں، چیئرمین سینٹ کے ذمہ لگا دیتے ہیں، تو گئے تو انہیں کے پاس۔ تو اس میں کچھ چیزیں گفتگو ہوئی ہے، اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ پریزیڈنسی جو ہے وہ اس وقت محو مرکز ہے، اور وہ واحد
واحد آفس ہے، آئینی ادارہ، آئینی آفس ہے، جہاں پہ سب جاتے ہیں اور اگر پریزیڈنٹ بلائیں تو ان کو جانا پڑتا ہے، اور وہ ایک ایسا آفس ہے جو سب سے سپریم ہے اور آئینی اعتبار سے بہت تگڑا، اور سپریم کمانڈر بھی ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب، ہماری مسلح افواج کے، لہٰذا وہاں پہ چو چراں نہیں ہوتی، اور اس لیے پہلے جو جناب باجوہ صاحب کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ وہ بھی وہیں ہوئی تھی، اور ایک ملاقات ہوئی یا زیادہ ملاقاتیں ہوئیں یہ میرا خیال ہے اس کو راضی رہنے دیں، اور اس کے بعد سے کوئی کتنی ملاقاتیں ہوئیں یہ بھی ایک راز ہے، اب اس پہ کوئی بھی بول نہیں رہا، بلکہ پراکسیز کے ذریعے اس کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی جو شدت ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہائپ نہ ہو، لیکن وہاں پہ کافی کچھ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور میری اطلاع کے مطابق پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی اور شہباز شریف پرائم منسٹر کے درمیان چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، پولیٹیکل چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں، اور انتخابات کے حوالے سے معاملات کو آگے کیسے لے کے بڑھنا ہے اور پولیٹیکل پلیئرز آپس میں بیٹھ کے کیسے طے کریں گے اس پہ بات ہوئی ہے، اور اس کا آپ عکس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب وہ مسلسل تقریریں کر رہے ہیں، ان کے لب و لہجے میں ہمبلنس ہے، اور ہمبلنس بھی بلا کی، وہ اس لیے ٹھہراؤ آیا ہوا ہے کہ کچھ چیزیں بیک ڈور چینل پہ چل رہی ہیں اور ان کو میچور ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ چل رہا ہے اور دوسری طرف جلدی بہت ہے کہ جلدی جلدی یہ چیزیں ہونی چاہیے، تو جلدی جلدی چیزیں نہیں ہوں گی، آرام سے ہوں گی، پہلے جو ہے وہ 29 نومبر کا قضیہ جو ہے اس دوران اس کو حل کیا جائے گا، 29 نومبر کا قضیہ جب حل ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اگلی بات ہوگی۔ اسی دوران جی ایک ہوا ہے کور کمانڈرز کانفرنس، کور کمانڈرز کانفرنس بالعموم، کور کمانڈر کانفرنس بالعموم نہیں، عام طور پر اکثر وہ ہوتی ہے مہینے کے ابتدا میں ہوتی ہے، اور یہ مہینے کے پہلے ہفتے میں ہو جاتی ہے، وہ جتنا زیادہ ڈیلے ہوتی جاتی ہے پھر اس سے معاملات آگے سے آگے، اور خاص طور پہ اس وقت کیونکہ ہماری پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے، سیاسی صورتحال ایسا ہی ہے کہ اس میں پھر نہیں آتا، ڈیلے جتنا ہوگا وہ شکوک و شبہات آتے رہتے ہیں۔ تو اب کی بار یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے مہینے کے آخری 2 دنوں میں ہوئی ہے، 28 تاریخ کو ہوئی ہے، تو یہ کور کمانڈر کانفرنس جو ہے یہ بھی عام نہیں تھی، تھوڑی سی خاص تھی، بلکہ کافی خاص تھی کہ 28 تاریخ کو کور کمانڈرز کانفرنس بلانی پڑی، اور اس میں باقی اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کیا تھا اس محفل کی، تو اس میں آپ جائیں، فوٹیجز دیکھ لیں آپ، اور اس کی جو آفیشیل فوٹیج جاری کی گئی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ چہرے کتنے سنجیدہ نظر آ رہے ہیں، کتنے وہ متفکر نظر آ رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو کور کمانڈر کانفرنس تھی کتنی اہم تھی یا نہیں تھی، یا آپ خود ہی آپ اندازہ کر سکیں گے، آپ فوٹیج ضرور دیکھیے گا، میں صرف یہی کہوں گا آفیشیل فوٹیج۔ تو اس میں جناب اسی پریس ریلیز میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اسی میں سے جو باتیں اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، اور خاص طور پہ آڈیو لیکس کا معاملہ جو ہے وہ اس میں زیر بحث آیا ہے، کیونکہ آڈیو لیکس پرائم منسٹر آفس، پرائم منسٹر ہاؤس، اور یہ صرف پرائم منسٹر آفس اور پرائم منسٹر ہاؤس کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہے جناب کیونکہ وزیر اعظم نے کس کس سے رابطے کیے، اس میں ملٹری آفیشلز بھی ہیں، ملٹری لیڈرشپ بھی ہے، سول بیوروکریسی بھی ہے، اور ڈپلومیٹک سرکل بھی ہے، سفارتی حلقے اور سفارتکار وہ بھی ہیں، اور اس میں خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، انٹرنل سچویشن، ایکسٹرنل، یہ ساری کی ساری ہے، اور وہ غیر معمولی طور پہ کافی زیادہ ہے، تو وہ بھی زیر بحث آئی، کیونکہ اس کے بعد پھر پہلے کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس کے بعد پھر ہوئی ہے جناب آپ کی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور اس سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں وہ پھر کور کمانڈرز کانفرنس میں جو کچھ ہوا وہ یہاں پہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نظر آیا، تو یہ ہے اصل معاملہ، کیونکہ یہ کوئی اس طرح سمپل نہیں ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت سمپل کیس نہیں ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت اب تو
وہ رک گیا معاملہ، کیونکہ کہتے ہیں جی رک گیا، لیکن میرا نہیں خیال کہ رکے گا یہ۔ اس کی ریزن ہے کہ جب چیز ایک آپ کے ہاتھ سے نکل گئی اور وہ ڈارک ویب پہ چلی گئی اور وہ کھلی کھلی آفرز لے رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ لسٹ ہے ہمارے پاس، جو خواہش مند پارٹیاں ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں۔ اس میں نہ صرف خواہش مند پارٹیاں کیا، ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ بھی، اور جو وہ ممالک جن کے لیے ہم بہت اہم ہیں وہ بھی خریدنے کی کوشش کریں گے، وہ ڈیٹا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اجلاس ہوا، اس کے بعد پھر اس سے پہلے کابینہ کا اجلاس ہوا اور کافی امپورٹنٹ دن تھا جس کو سمیٹا گیا، سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب اس میں سے کیا برآمد ہوتا ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ اگر کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جمعے کو ٹھیک ہے، جمعے کو یہ نہیں آئیں گی، لیکن اب یہ چیزیں آپ کے یا میرے یا ہماری ریاست کے اختیار میں نہیں رہیں۔ اب وہ ڈارک ویب پہ بیٹھا کون ہے اور کیسے ہے، اور ابھی تک تو یہ بھی نہیں طے ہوا کہ یہ ریکارڈنگ کیسے کی گئی ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ کچھ تو انٹرنل میٹنگز جو ہوتی ہیں ان کی ریکارڈنگ ہے، اور ایسی بھی ہے جو ٹیلی فون کالز نہیں ہے، بگنگ کی گئی ہے۔ اس میں کچھ بگنگ ہے، کچھ ٹیلی فون کالز ہیں، اور کچھ جو ہے جیسے بیٹھے ہیں انہی میں سے ایسے لگتا ہے کہ کسی نے ریکارڈ کر کے، اگر 4-5 شرکا بیٹھے ہیں انہی میں سے ایک نے فون آن کر کے ریکارڈ کیا اور وہ باہر دیتا رہا۔ اور یہ کام کب سے ہو رہا ہے؟ یہ کام عمران خان صاحب سائفر والا معاملہ، کیونکہ سائفر کا پیچھا کیا جا رہا تھا، تو سائفر کا پیچھا کون کر رہا تھا اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہونی چاہیے، تو عمران خان صاحب کی تو وہ ہے۔ اب اس کے بعد شہباز شریف صاحب پہ کس کو ڈاؤٹ تھا، اور شہباز شریف صاحب پہ کس نے چیک رکھا ہوا تھا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، اتحادیوں پہ کس نے چیک رکھا ہوا تھا، یہ ساری چیزیں تو ہیں وہ تو اب خود ہی میرا خیال ہے بتا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جتنی مرضی بڑی ڈیل ہوئی ہو، جتنے مرضی ایکسٹرنل گارنٹرز موجود ہیں، انٹرنل گارنٹرز موجود ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کر رہے، بالکل اعتبار کوئی نہیں کر رہے، اور چیکس رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک ہے جی کہانی، دیکھتے ہیں اس پہ سے کیا برآمد ہوتا ہے مزید۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔